حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام التحية والكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين المعصومين، لا سيما حسين بن علي بن أبي طالب وأولاده وأصحابه أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیزان محترم، علماء حیدر کرار سوگوارا نے مظلوم ہے کربلا. میں نے جن آیات کی بلکہ جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ انسان، سورہ والعصر کے نام سے مشہور ہے، جس میں اس سورہ عصر میں اعلان کیا جا رہا ہے. خدا زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہے، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے. اس کے بعد انسانوں کے گروہ کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے الا الذین آمنوا کہہ کر، کہ لیکن وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، اور صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ انہوں نے نیک کام بھی انجام دیا. اور صرف نیک کام خود انجام نہیں دیا بلکہ وہ ایک دوسرے کو نیک کاموں کی وصیت کرتے ہیں، نیک کاموں کی سفارش کرتے ہیں، اور ان نیک کاموں کے راہ میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن سورہ والعصر کے ذریعے سے تمام انسانوں کو، عالم انسانیت کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ اگر گھاٹے سے بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان لے آئے. اور میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجالس میں کہ ایمان سے مراد خدا پر ایمان ہے، اسے مالک مانا جائے، اسے اپنا حاکم مانا جائے، اسے خالق مانا جائے، اسے اپنا ولی مانا جائے، اسے اپنا سرپرست مانا جائے، اسی کے قانون کا اتباع کیا جائے. اور پھر ایمان کے جو اجزاء ہیں اس میں ایمان بالآخرت ہے، یوم حساب پر ایمان لے آئے، اور پھر ان تمام میسنجر کا، ان تمام پیغمبروں کا پر ایمان لانا کہ جو خدا کی طرف سے انسانوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس کے لیے الہی رہنمائیاں لے کر آئے. اور پھر ان رہنمائیوں کے آ جانے کے بعد، ان ہدایت کے آ جانے کے بعد، ان تعلیمات کے آ جانے کے بعد انسان ان تعلیمات کو قبول کرے، اور قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کرے. وعملوا الصالحات، اور پھر نیک کام کرے. اور نیک کام کرنے کے بعد یہ نہیں کہ انسان خود نیک بن جائے، بلکہ ضرورت ہے کہ اگر سماجی زندگی گزار رہا ہے تو سماجی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرے. اور سماجی ذمہ داریوں میں بنیادی سماجی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان
दूसरों को भी वतवासौ बिलहक, हक के लिए हक की सिफारिश करे, नेक कामों की सिफारिश करे, वतवासौ बिस्सब्र। और इस राह में जो परेशानियां आई हैं उसके सिलसिले में आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन दें और उनसे कहें कि अगर इस राह में कोई मुसीबत आती है तो तुम घबराना नहीं बल्कि मुसीबतों का डट कर मुकाबला करना। तो अगर इंसान इन बहैसियत इंसान इस सरजमीन पर जिंदगी गुजारना चाहता है तो जरूरी है उसके लिए कि खुदा पर ईमान ले आए। लिहाजा इंसान की इंसानियत के लिए बुनियादी चीज ये है कि वो अपने मालिक को पहचाने। मैंने अर्ज किया था कि अगर इंसान अपने मालिक को नहीं पहचानता है तो उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। कुरान कहता है इनहुम कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला, ये जानवर है बल्कि जानवर से भी गए दूसरे। लिहाजा इंसान की मेराज उसी वक्त शुरू होती है, इंसान उसी वक्त इंसान कहे जाने के काबिल है जब वो अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने राज़िक को पहचानता हो। और सिर्फ पहचानना नहीं है बल्कि उसके क़वानीन पर अमल भी करे। इसलिए कि जितने इंसान है सब ये जानते हैं कि हमारा कोई खालिक है। कुफ़ार मक्का भी जब उनसे पूछा जाता था पैगंबर से, खुदा कहता है कि ऐ पैगंबर लइन सअल्तहुम मन खलक़हुम, अगर आप इनसे पूछिएगा कि तुम्हें किसने पैदा किया है तो ये कहेंगे लयक़ूलन्न अल्लाह, तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया है। आज की इंसानियत से भी अगर सवाल किया जाए इस कायनात को किसने बनाया है, तुम्हें किसने पैदा किया है, ये बारिश का निज़ाम किसने बनाया, किसने तैयार किया, इस कायनात में जो सिस्टम जारी है इसको किसने बनाया, तो बहुत कम ऐसे रहेंगे होंगे जो खुदा का इनकार करते हो, जो किसी खालिक का इनकार करते हो, किसी मालिक का इनकार करते हो। हर इंसान ये मानता और कबूल करता है कि इस कायनात का एक खालिक है, हमारा कोई खालिक है। ये और बात है कि नाम में डिफरेंट पाया जाता हो, मुमकिन है कोई उसे गाड कहता हो, मुमकिन है कोई उसे ईश्वर कहता हो। मसला यहाँ पर खालिक की बात का नहीं है, खालिक सभी मानते हैं, राज़िक सभी मानते हैं। बुनियादी बात यह है कि जिस खुदा को हम खालिक मान रहे हैं, जिस खुदा को हम राज़िक मान रहे हैं, जिस खुदा को हम अपना मुरब्बी मान रहे हैं, जरूरत है कि हम उसके अहकाम को फॉलो करें। ये भी तस्लीम करें कि वही मुदब्बिरुल उमूर है हमारी जिंदगी के लिए भी। जिस तरह से वो कायनात की तदबीर करता है उसी तरह से वो हमारे मामलात की देखभाल भी करता है। कितना बदबख्त है इंसान जो ईदों में वजूद अदा किया तो खुद को अहसनुल खालिकीन नहीं कहा, दरियाओं में वजूद अदा किया तो खुद को अहसनुल खालिकीन नहीं कहा, क्योंकि जब इंसानों को पैदा किया, इंसानों को आलम वजूद में वजूद अदा किया, ज़ेवर वजूद से आरास्ता किया तो कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। खुदा खुद को मुबारकबाद दे रहा है कि काबिल मुबारकबाद है वो ज़ात जिसने इंसान जैसे वजूद को पैदा किया, इंसानों को भी पैदा किया तो खुद को मुबारकबाद दी, फरिश्तों को पैदा किया, जिन्नातों को पैदा किया तो यही कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो इंसान की इंसानियत किस बुनियाद पर है, जो अपने मालिक को पहचानता हो। अगर एक इंसान अपने मालिक को नहीं पहचानता तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा इंसान के तमाम कमालात, तमाम शरफ और तमाम मनाजिल और तमाम मंजिलें और तमाम मेराज इस बुनियाद पर है कि वो अपने मालिक को कितना पहचानता है। इंसान जितना अपने मालिक से करीब होता जाएगा, मारिफत इलाही जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा उसकी इंसानियत मंजिले कमाल की तरफ पहुंचती जाएगी। लिहाजा जरूरत है कि हम अपने मालिक को पहचानें। और इसीलिए कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लिया है। ईमान के लिए बुनियादी शर्त मारिफत परवरदिगार है। इसीलिए मौलाए कायनात ने फरमाया, मौलाए कायनात ने आवाज दी अव्वलुद्दीन मारिफतहु, दीन की इब्तिदा मारिफत परवरदिगार। अगर हम खुदा को नहीं पहचानते हैं, अगर अपने मालिक को नहीं पहचानते हैं तो दायरे दीन में दाखिल नहीं हो सकते, फिर इंसान बनकर इस सरजमीन पर जिंदगी नहीं गुजार सकते। और जब हमने खुदा को पहचाना है तो उसके लिए बुनियादी जरूरत यह है कि हम उसे सिर्फ खालिक अपना न माने, उसे सिर्फ अपना मालिक न माने, उसे सिर्फ अपना राज़िक न माने, उसे सिर्फ अपना हाजत रवा न माने, बल्कि जरूरत है कि उसके क़वानीन पर अमल भी किया जाए। हम पूरी तरह से आब्द बनकर जिंदगी गुजारे। इसीलिए कुरान ने आवाज़ दी वमा खलक़तुल
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات و انسان کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے. تو اب انسان کی انسانیت اس بنیاد پر ہے، معراج اس بنیاد پر ہے، تمام کمالات انسانی اس بنیاد پر ہے کہ انسان عبد بن کر زندگی گزارے. جو جتنا زیادہ عبد بن کر زندگی گزارے گا اتنے ہی معراج پر پہنچتا جائے گا. اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے خدا کی عبادت کی تو شاید ہم پستیوں کی طرف جائیں، غلط سمجھتا ہے. اگر انسان خدا کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے تو وہ منزل کمال پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں، اسی بات کو امیر المومنین فرماتے ہیں، فرماتے الہی کفا بھی فخرن، اے میرے مالک میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک. اب عبودیت کا جو منزل ہے وہ بڑی عظیم منزل ہے. ہم جب اپنی نمازوں میں پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو اس سے پہلے کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پہلے عبودیت کی گواہی دیتے ہیں پھر رسالت کی گواہی دیتے ہیں. تو منزل عبادت پر، منزل عبودیت پر، منزل بندگی پر پہنچنا ایک عظیم منزل. اور منزل عبودیت پر انسان اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ اپنے مالک کی مکمل طور پر اطاعت کرے. اگر وہ اپنے مالک کی اطاعت نہیں کر سکتا تو منزل عبودیت پر فائز نہیں ہو سکتا. اگر انسان اپنے مالک کی عبودیت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی عبودیت سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر ایک لقمہ نون کے لیے، ایک روٹی کے لقمے کے لیے وہ مختلف دروں پر، مختلف دروازوں پر، مختلف بارگاہوں میں، مختلف جگہوں پر اپنا سر جھکانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے. جب وہ گیہوں بوتا ہے اور گیہوں تیار ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہے تو سوچتا ہے شاید یہ گیہوں اس زمین کی بنیاد پر ہے. اگر یہ زمین نہ ہوتی تو ہمیں یہ روٹی کا ایک ٹکڑا، گیہوں کے چندانے، اناج کے چندانے نہ ملتے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین ہے جو ہمیں روٹی دیتی ہے، تو زمین کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. پھر وہ دیکھتا نہیں زمین تنہا کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ بارش نہ ہو، تو لہذا وہ پانی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں بارش ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ مانسون نہ بنے، تو وہ مانسون کو، بادلوں کو اپنا خدا مان لیتا ہے. عزیز بہت توجہ. پھر دیکھتا ہے کہ مانسون بن ہی نہیں سکتے جب تک سمندر نہ ہو، تو سمندروں کو خدا، دریاؤں کو خدا ماننے لگتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے نہیں سمندر میں اس وقت تک مانسون تیار ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مون لائٹ نہ ہو، چاند کی چاندنی نہ ہو. تو سوچتا ہے چاند کے سامنے، وہ چاندنی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیکھتا ہے، اور چاند کی چاندنی خود چاند کی محتاج ہے، لہذا وہ چاند کو خدا مان لیتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ منزل سفر میں ارتقائی سفر طے کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ چاند کی چاندنی سورج کی محتاج ہے، لہذا وہ سورج کا سجدہ کر لیتا ہے. کبھی ہواؤں کا سجدہ کرتا ہے، کبھی درختوں کا سجدہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے وہ سمجھتا ہے شاید اس بنیاد پر، شاید زمین اسے روٹی دیتی ہے، شاید یہ سمندر اسے اناج دیتا ہے، شاید یہ چاند اسے اناج دیتا ہے، شاید یہ سورج اس کا خدا ہے. لیکن جب انسان اپنے مالک تک پہنچ جاتا ہے اور اس ذات تک پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ چاند اسی کے حکم کا محتاج ہے، یہ سورج اسی کی روشنی کا محتاج ہے، یہ سمندر اسی کا محتاج ہے، یہ ہوائیں اسی کے حکم کا محتاج ہے. اگر وہ حکم نہ دے تو ہوائیں نہ چلے، ہوائیں مانسون کو اپنے دوش پر اٹھا کے دور دراز زمین کے علاقوں تک نہ پہنچائے، بارش نہ ہو، یہ زمین اسی نے پیدا کی ہے. تو جب اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ یہ سورج بھی اسی کے قبضے میں ہے، یہ ہوائیں بھی اسی کے قبضے میں ہے، یہ چاند بھی اسی کی روشنی کا محتاج ہے، یہ سورج بھی اسی نے پیدا کیا ہے. تو اسی بات کو اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب انسان اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، آواز دیتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. لیکن جب اپنے خدا کو نہیں پہچانتا ہے تو کبھی زمین کا سجدہ کرتا ہے، کبھی سورج کا سجدہ کرتا ہے، کبھی چاند کا سجدہ کرتا ہے، کبھی دریاؤں کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی ہواؤں کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرتا ہے، کبھی درختوں کے سامنے تسلیم خم کرتا ہے، اور کبھی کبھی اپنے جیسے انسانوں کو اپنا خدا مان لیتا ہے.
لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانے. اس لیے تمام انبیاء اس بات کے لیے آئے ہیں کہ اس خدا کو پہچانا جائے. لہذا انسان جس منزل پر ہے، جس منزل شرف پر ہے، کہ وہ اپنے مالک سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے. میں نے عرض کر رہا تھا کہ تمام انبیاء جب آئے ہیں تو لوگوں نے یہی کہا، انسانوں کو بس سمجھا وہ انسان جس کی خلقت کی قسم خدا نے کھائی ہے، جس کو خدا نے عظیم مخلوق قرار دیا ہے. اس انسان کی منزل کو انسان جب گھٹاتا اپنی منزل کو تو یہ کہتا ہے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے. اس لیے اس نے انسانیت کو بس سمجھا، لہذا جو بھی پیغام وہ لے کر آئے اسے نہیں مانا. ہر نبی اپنے دور میں جو بھی پیغام خدا کی طرف سے لے کر آیا اسے انسانوں نے صرف اس لیے نہیں مانا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان، لہذا یہ خدا سے رابطہ کیسے کر سکتا ہے. اور نبیوں نے بھی اپنی انسانیت کا انکار نہیں کیا. ہر نبی اپنے دور میں یہی کہتا رہا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن تمہارے جیسا انسان رہ کر بھی میں نے اپنے دل کو، اپنی فکروں کو، اپنی دماغ کو، اپنے وجود کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ انما یوحی الیہ، ہم پر وحی ہوتی ہے، ہم کلام الہی کو سمجھتے ہیں، ہم مخاطبین پروردگار ہو گئے. لیکن انسان چونکہ دوسرے انسان کی انسانیت کو اپنے پر قیاس کرتا ہے، جس کو امیر کائنات نے فرمایا المرء یخیض علی نفسہ، انسان دوسروں کو اپنے پر قیاس کرتا ہے. لہذا ہر دور میں نبیوں کی قوم والوں نے نبیوں کو اپنے جیسا سمجھ لیا. یقیناً وہ انسان ہے لیکن تمہارے جیسے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی انسانیت کو اتنا طیب و طاہر کیا ہے کہ خدا سے رابطہ انہوں نے کر لیا ہے. خدا نے انہیں منتخب کر لیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا. کیوں چنا؟ اس لیے کہ انہوں نے خود کو نگاہ قدرت میں اتنا پاکیزہ بنایا تھا کہ نگاہ قدرت نے انہیں چن کر تمام انسانوں کے لیے اپنا نمائندہ بنا دیا. لیکن انسان جب بہانہ کرتا ہے تعلیمات الہی سے فرار کرتا ہے، جب اپنی منزل انسانیت کو گرا دیتا ہے تو یہی بہانے لے کر آتا ہے کہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، یہ کیسے امام ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہمارے ہادی ہو سکتے ہیں، یہ کیسے خدا سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ تو انسان ہے. اور یہی حال آج ہم شیعوں کا بھی ہے. کل کے نبیوں کے قوم والے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ انسان ہے ہمارے جیسے، تو ہم ان کا اتباع کیوں کریں. آج کے بعض شیعہ یہ سمجھتے ہیں جو یتیم العقل ہیں، جو فکر سے وابستہ ہیں، جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں نبی و امام ہمارے جیسا انسان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام ہیں، وہ نبی ہیں. لہذا جو نبی ہے، جو امام ہے، وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے. کل کی نبیوں کی قوم والے کہتے تھے یہ انسان ہے لہذا نبی نہیں ہو سکتے تھے، یہ انسان ہے لہذا امام نہیں ہو سکتے ہیں. آج والے یہ کہتے ہیں، ترقی یافتہ کہتے ہیں کہ یہ امام ہیں، یہ رسول ہیں، لہذا انسان نہیں ہو سکتے ہیں. نہ کل کے لوگوں نے انسانیت کی منزل کو سمجھا، نہ آج کے لوگوں نے انسانیت کی منزل سمجھا. اس کی بنیاد کی وجہ یہی ہے کہ کل والے یہ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے، نبی نہیں، لہذا ہم ان کا اتباع نہیں کریں گے. آج والے کہتے ہیں کہ یہ امام ہے، یہ رسول ہے، یہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا ہم ان کا اتباع نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، لہذا ہم اتباع نہیں کریں گے. آج والے کہتے ہیں ہم ان کا اتباع کر ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ انسان ہی نہیں ہے. تو ہر جگہ جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان اوامر الہی سے، تعلیمات الہی سے، احکام الہی سے بچنا چاہتا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری نبی کی زندگی ہے. خود نبی کہتے ہیں انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. انما یوحی الیہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم پیغام الہی کو لے کر آ رہے ہیں، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے. اور امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے پیچھے چلا جائے، جس کے اقتدا میں چلا جائے. اور جب بات اقتدا کی آتی ہے تو کربلا والوں نے جس طرح سے اقتدا کی ہے اپنے امام کی، امام وقت کی، تاریخ انسانیت میں کہیں اس طرح کی اقتدا نہیں دکھائی دیتی. نبیوں کی تمام زندگی ایک طرف
ان کے ماننے والے ایک طرف یقیناً نبیوں کے بعد ایسے پیروکار تھے، مقتدی تھے جو انہوں نے اقتدا کی. پیغمبر اکرم کے بھی ماننے والے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے آپ کی اقتدا کی. حضرت علی کے صحابہ تھے جنہوں نے اقتدا کی. امام حسن کے بھی کچھ چاہنے والے تھے جنہوں نے اقتدا کی. بقیہ ائمہ ہیں، ان کے زمانے میں بھی ان کے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، لیکن جس طرح سے اقتدا کربلا والوں نے کی ہے کہیں اقتدا دکھائی نہیں دی. حسین کے ساتھ تھے تو 72 افراد، لیکن وہ اپنے امام وقت کی اس طرح اقتدا کر رہے تھے کہ انہوں نے حسین کی ایک سانس کو اپنے سینے میں اتار دیا تھا. وہ سوچتے تھے تو اسی عنوان سے سوچتے تھے کہ میرے مولا کی مرضی کیا ہے. ان کا ہر قدم حسین کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھتا تھا. ایسی اقتدا تاریخ انسانیت نے نہیں دیکھی. میں جلال کروں گا اس سلسلے میں. خود امام حسین نے بھی آواز دی لم ارى اصحابا اوفق اصحابی، میں نے ایسے صحابہ نہیں دیکھے جیسے وہ با وفا صحابی میرے تھے. یقیناً امام حسین نے پیغمبر اکرم کے صحابہ کو بھی دیکھا تھا، علی مرتضیٰ کے بھی ساتھیوں اور صحابیوں کو دیکھا تھا، سلمان کو بھی دیکھا تھا، عمار کو بھی دیکھا تھا، مالک اشتر کو بھی دیکھا تھا، امام حسن کے صحابیوں کو بھی دیکھا تھا. لیکن امام حسین نے کہا بعض روایت میں لم ارى، بعض روایت میں لم اعرف، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا ہے کہ جتنے باوفا صحابی میرے تھے کسی کو نہیں ملے. یقیناً حسین کے جو صحابی تھے، بس میں آخری منزل پر آ گیا. شب عاشور جب حسین نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا میرے ساتھیوں، میرے باوفا ساتھیوں، تم لوگ میرے اہل بیت کے ہاتھوں کو تھام کر یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں، میں اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں. شیخ مفید نے اپنی ارشاد میں لکھا ہے کہ تمام اصحاب نے امام سے کہا مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ کیا مرنا کیا، اگر ہمیں 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، اقتل ثم احرق، ہمیں قتل کیا جائے، جلا دیا جائے، پھر ہوا میں ہماری جنازوں کو منتشر کر دیا جائے اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے، ثم احیی، اور ایسا 1000 مرتبہ کیا جائے، ما ترکتک یا ابا عبداللہ، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب نے امام حسین سے اپنے اس عہد کا اعادہ کیا. جب تمام صحابی امام حسین کے انہوں نے یہی اظہار کیا تو پھر امام حسین نے کہا کہ میرے باوفا صحابیوں، یقیناً کل کو تم سب شہید کر دیے جاؤ گے. جو جملہ یتیم حسن قاسم ابن حسن نے سنا، قاسم وہاں موجود تھے، لیکن قاسم کا جو سن و سال تھے وہ صرف 13 سال تھے. 13 سال کا بچہ، اس نے یہ سوچا اور سوچنا بھی چاہیے کہ کہیں میرے امو نے، مولا نے، امام حسین نے کہیں یہ بات صرف بزرگوں سے تو نہیں کہی ہے کہ تم سب کے سب کل شہید کر دیے جاؤ گے، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا. میرا بچہ ہے. اس نے سوال کیا امو جان انا فی من یقتل، کیا میں بھی ان لوگوں میں تو ہوں گا کل قتل کر دیے جائیں گے. اب یہاں چچا نے قاسم کو روک کر کہا بیٹا اس سے پہلے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں تم میرے ایک سوال کا جواب دو، کیف الموت عندک. جناب قاسم نے فرمایا کہ جان آپ پوچھئے. اور جب امام حسین نے پوچھا کہ میرے لال
قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ آپ سوچیں کہ 13 سالہ بچہ، شاید حسین دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو بنی ہاشم میں جس منزل معرفت پر بوڑھے اور جوان ہیں اسی منزل معرفت پر بچے بھی۔ 13 سالہ بچہ عام سماج میں زندگی گزارنے والا جو یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اس کے وجود کی ابتدا اور انتہا کیا ہے، وہ موت کے سلسلے میں جو زندگی کو نہیں پہچانتا ہے وہ موت کی حقیقت کو سمجھنے لگا۔ جناب قاسم نے بڑا حسین جواب دیا جو تاریخ انسانیت میں نہ قاسم سے پہلے کسی نے دیا تھا نہ اس کے بعد دیا۔ جناب قاسم نے آواز دی، امو جان احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پھر امام حسین نے جناب قاسم کے اس جواب کو حسین مظلوم کربلا نے سنا۔ آپ سوچیں ایک چچا اپنے بھتیجے کو بھی، یتیم بھتیجا بھائی کی نشانی ہے، یہ جواب سنتے ہیں تو حسین کا غم زدہ چہرہ ایک مرتبہ قاسم کو گلے لگا دیا، آواز دی، میرے لال کل کو تم بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے اور دردناک طریقے سے شہید کیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، روز عاشوراء سبحان مظلوم کربلا جزاکم ربکم خیر الجزاء، ساتویں محرم ہو چکی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تاریخ جناب قاسم کے مسائل سے منسوب ہے۔ کہاں ہے وہ یتیم آخر جو جناب قاسم کی معرفتوں کو مہدی اور ان کی شادیوں میں کی فکروں میں قربان کر دیا کرتے؟ جناب قاسم جس معرفت امام پر فائز تھے وہ وہی درجہ تھا جہاں بنی ہاشم کے جوان اور بوڑھے فائز تھے، جہاں عذاب حسین فائز تھے۔ روز عاشور جو جذبہ علی اکبر کے دلوں میں تھا باپ کی نصرت کرنے کا، جو آل محمد کے دلوں میں تھا، جو حبیب ابن ملائم کے دلوں میں تھا، جو مسلم ابن اسدہ کے دلوں میں تھا، وہی جناب قاسم کے دل میں تھا۔ سن و سال مختصر ہیں تو ہوا کرے، لیکن معرفت کے اس بلندی پر جناب قاسم فائز ہیں، ان کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ جناب قاسم روز عاشور جب امام حسین جناب قاسم کو اجازت نہیں دیتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں کہ بچہ آتا ہے یقبلو ید الامام، امام کے ہاتھوں کو بار بار چومنے لگتے ہیں، کبھی شانوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، روایت میں کبھی پیروں کو چومتے ہیں۔ چلو جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ سوچیں مرنے کی اجازت کے لیے قاسم تمنا کرتے ہیں۔ عام بچے جب کسی کوئی اپنا مطالبہ کرتے ہیں، کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں، کسی چیز کی آرزو کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں، پورا کرواتے ہیں، مانگتے ہیں۔ قاسم کیا مانگ رہے ہیں؟ راہ الہی میں اپنی قربانی کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہمارا سلام ہو قاسم ابن حسن پر، جو اس وقت بھی معرفت امام سے اس طرح سرشار تھے کہ جانتے تھے کہ اگر ہمیں جہاد میں جانا ہے تو بغیر امام کی اجازت کے جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر امام حسین نے جناب قاسم کو تیار کیا، کس شان سے تیار کیا کہ قاسم کا جو قد و قامت تھا وہ مختصر تھا، بچہ ہے 13 سال کا، نہ پوری طرح سے خود آ رہی ہے نہ ذرا آ رہی ہے۔ امام حسین نے جناب قاسم کو اپنا امامہ لپیٹا اور اس پہ خود پہنائی۔ حبیب بن مسلم کہتا ہے، مقاتل کے الفاظ ہے کہ امام جناب قاسم کو جب امام حسین نے تیار کیا اور جناب قاسم مقتل کی طرف آئے ہیں تو دشمن دیکھ کر کہہ رہے کانہ فلقۃ البدر، ایسا لگتا تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے۔
اب ذرا سوچے وہ بچہ جو نگاہ دشمن میں چاند کا ٹکڑا رہا ہو، وہ حسین کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا، وہ جناب قاسم کی ماں کی نگاہوں میں، ام فروا کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا، وہ زینب کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا، وہ بنی ہاشم کی نگاہوں میں کیا رہا ہوگا. جسے دشمن یہ سمجھ رہا ہو کہ چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے، جناب قاسم آتے ہیں، ننھا بچہ کب تک جنگ کرتا. مقادل لکھتے ہیں کہ فضیل ابن فضیل عضدی نے جناب قاسم کے سر پر وہ وار مارا، ففلقہ، ان کا سر شکافتہ ہو گیا. ایک مرتبہ بچے نے چیخ مار کر سرزمین کربلا کی طرف آیا، آواز دی، یا اما ادرکنی، چچا جان میری مدد کے لیے آئیے. ارے ایسا لگتا ہے کہ حسین تیار تھے جناب قاسم کی مدد کے لیے. بعد شکاری کی طرح حسین تیزی کے ساتھ قاسم کے جنازے میں پہنچے. پہلے ابن فضیل عضدی کو قتل کیا. ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ مقتل کربلا میں غبار اٹھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جب غبار بیٹھی تو روایت کے الفاظ ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا، راوی بیان کرتا ہے کہ دکھائی دیا حسین جناب قاسم کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں. ارے بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. جناب امام حسین نے جناب قاسم کو دیکھا، نظر آئے دن، ایک مرتبہ مایوس کن انداز سے دیکھا. ایک مرضیہ بڑا آواز دی، یا بنائی یعز علی عمک ان تدعو فلا یجیبک وان یجیبک فلا ینبک. اے میرے لال قاسم، ارے تیرے چچا کے لیے بڑا گرا ہے، بڑا سخت ہے کہ تو مدد کے لیے بلائے لیکن تیرا چچا نہ پہنچ سکے. ارے جب پہنچے تو تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکے. ارے روایت کے الفاظ ہے کہ امام حسین نے جناب قاسم کے جنازے کو اٹھایا. ارے ابھی تک جو نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جناب قاسم اپنے چچا سے گلے لگے ہوئے ہیں، حسین قاسم سے گلے لگے ہوئے ہیں، لیکن اب جو حسین لے کے آ رہے ہیں تو صرف حسین قاسم کو اپنے گلے لگائے ہیں، لیکن قاسم اس دنیا میں نہیں ہے. جناب قاسم کے ہاتھ سرزمین کربلا کی طرف آویزاں ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.